جہاں تک اس کے جو فضائل فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ یہ کہ اگر انسان پر تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مانوی اور مادی دونوں اعتبار سے مالدار ہو جاؤں، ظاہر باطن کے اعتبار سے غنا مل جائے، تو 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے نفل پڑھے، اچھا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ یہ سورہ کوثر پڑھے۔ اچھا ہاں، اور جب سلام پھیرے تو یہ جو دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ حدیث کی دعا ہے۔ یہ دعا جو ہے 11 مرتبہ پڑھے، اچھا پڑھ کے جو ہے اللہ سے خیر مانگ لے، تو اس کی پابندی کر لے، یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لے، انشاءاللہ زبردست اس کا نفع ہے کہ آپ جو خوشحالی کے جو دسترخوان بچ جائیں گے، اللہ ایسا خیر کثیر اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر جو سر میں درد ہے اور سر کا درد جاتا نہیں ہے، دوائیں بھی استعمال کر رہا ہے، ہر طرح کے ٹوٹکے کر لیے جاتا نہیں ہے، تو سورہ کوثر جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کے خود پڑھ کے دم کر لے، یا کوئی دوسرا پڑھ کے اس کے اوپر یہ 3 مرتبہ پھونک دے، تو انشاءاللہ 2-3 دفعہ کرنے پر جو ہے کیسا بھی سر کا درد ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ تیسرا کوثر۔ اور تیسرا، اگر پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے یا السر کی تکلیف عام طور پہ ہو جاتی ہے، اس کی جلن ہے، تو 7 مرتبہ یہی سورج یا سورہ کوثر پڑھ کے ایک چٹکی نمک یوں لی اور پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا اور وہ چاٹ، اچھا یا کسی دوسرے نے پڑھ کے دم کیا اور اس کو چٹا دی، بچہ ہے یا بڑا ہے، تو جناب وہ 1-2 دفعہ چٹانے میں ہی انشاءاللہ جو ہے اس کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر صبح چٹا دی ہے، اب دوسری چٹکی شام کو چٹائیں، انشاءاللہ جو 2-3 دن میں ہی جو کسی قسم کی پیٹ کی تکلیف جو وہ رفع ہو جاتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر دشمن ہے اور وہ ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، ہر طرح تکلیف پہنچاتا ہے، تو روزانہ 41 مرتبہ یہ جو ہے سورہ کوثر پڑھی جائے، خاص طور پہ وہ دشمن کہ جو صرف اکیلا نہیں ہے بلکہ پورا ایک جو ہے وہ جتھا ہے دشمنوں کا، وہ مل کے آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، مل کے آپ کے خلاف جو ہے وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے جتھے کو توڑنے کے لیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے اور یہ ان کا جو ہے وہ شرازہ بکھر جائے، تو 41 مرتبہ آپ نے اسی نیت سے پڑھنا ہے کہ تاکہ ان کا آپس کا جو زور ہے وہ تشدد کا شکار ہو جائے۔ تو یہ 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو دعا کر لیں، انشاءاللہ یہ 21 دن کریں گے، 21 دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ سازشی لوگ ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی تتر بتر کر دیں گے۔ یہ اس کا نفع ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کو 313 مرتبہ پڑھے، روز 313 مرتبہ پڑھے، تو کسی بھی قسم کی حاجت ہے، کسی قسم کی کوئی بیماری ہے یا کسی بھی قسم کے دشمن ہے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اس میں آپ اپنی بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنے بھی بچوں کی نسلوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ 313 دفعہ روزانہ سورہ کوثر پڑھنے کا اہتمام، سبحان اللہ اور اول آخر جو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کسی بھی قسم کا دشمن ٹھہرے گا نہیں اور نہ کوئی دشمنی کر پائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر جو ہے کوئی بیماری اور تکلیف پہنچے خطرہ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا اور آپ محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ یہ سے فوائد ہے۔ اور باقی جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، ایک اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مالدار بنائیں گے اور اس کا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، اللہ اس کو جو ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو دشمن ہے وہ مغلوب اور زیر ہوں گے، جو دشمن ہے اس کو ستانا چاہتے ہیں یا دشمن ان پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمن سے محفوظ رکھے گا اور یہ جو ہے دشمن سے محفوظ رہ کر بلکہ دشمن ہی جو نقصان اٹھا کے وہاں سے دوڑیں گے، یہ اس کا مطلب۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ دین اور دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس کو عطا کریں گے، بشرطیہ کہ یہ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر قائم رہے گا، یعنی فصلی لربک ونحر، یہ جو حقیقت بیان کی ہے یہ اس کے اوپر اگر قائم رہے گا، اور لربک کی قید چونکہ اس میں لگائی رب کے لیے، اس کا مطلب ریا کے لیے نہ ہو، رضا کے لیے ہو، رضا کے لیے اس کی یہ عبادت و قربانی وہ رضا کے لیے ہونی چاہیے اللہ کی، یہ دنیا کی ریا کے لیے نہ ہو، بس یہ اگر کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کی خیر اس کو عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ یہ اس کے خوابوں میں تعبیر بیان کیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسما اس پر گفتگو کی، اس کے فضائل و فوائد بیان کیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نام جو انبیاء کرام علیہ السلام کو اسماء اعظم کے طور پہ دیے گئے تھے ان کے فضائل و فوائد پر گفتگو ہوئی، اور پھر لاسٹ میں ابھی ہم نے حروف تہجی یعنی الف با تا سا گویا کہ یا تک ان حروف تہجی کے فضائل و فوائد آپ کے سامنے رکھے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی سیگمنٹ اس حوالے سے جب مقرر کرتے ہیں تو ہم الٹپ اٹکل پچو کے ساتھ کوئی ایسا سیگمنٹ شروع نہیں کرتے۔ خاص طور پہ میرا اپنا مزاج یہ ہے، میں رجوع اللہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، استخارے کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں ڈال کہ میں اب آگے کون سا سیگمنٹ شروع کروں کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔
تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے دل میں ڈالتا رہا، میں اسی طریقے سے آپ کے سامنے جو مفتی قرآن کی آیات اور اسماء اعظم کے فوائد و فضائل اور حروف تہجی کی تاثیرات پیش کرتا رہا۔ اب ظاہر ہے کہ لاسٹ پروگراموں میں ہمارے حروف تہجی مکمل ہو چکے تھے، گویا کہ 28 پروگرام اس کے مکمل ہوئے، اور ظاہر ہے کہ پورے کی فیڈ بیک پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک عالم کا عالم الحمدللہ اس سے جو ہے نفع حاصل کر رہا ہے اور بہترین فیڈ بیک دیتا ہے کہ ان کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ اب آخر میں اب اگلا سیگمنٹ ہمیں شروع کرنا تھا، تو میں بھی اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا اور دعا گو تھا کہ یا اللہ اب میں کیا پیش کروں۔ یار لوگوں کی بھی مختلف آراء ہماری میں موصول ہو رہی تھی کہ ہم اگلا کون سا سیگمنٹ شروع کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ قرآن کریم کی صورتوں پر تو گفتگو ہو چکی ہے کہ ایک ایک صورت کے مکمل فائدہ میں بیان کر دیے، لیکن صورتوں کی الگ الگ آیات کے حوالے سے جو آیات اس پہ پر تاثیر اور پر نور ہیں اور جس کے مستقل الگ کوئی فوائد ہیں، ان آیات پر گفتگو ہونی چاہیے۔ تو یہ بات دل میں آئی کہ آیات قرآنی یعنی قرآن کریم کی وہ آیات جن آیتوں کے اندر ارسال کوئی ایسی تاثیر ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اس کو پیش کیا جائے۔ لہٰذا اس کا عنوان میں نے قائم کیا آیات قرآنی کی وہ کے فوائد۔ تو آیات قرآنی کے فوائد کے عنوان سے آج ہم پہلا سیگمنٹ اس کا افتتاح کر رہے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ تو خود ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کے فضائل و فوائد تفصیل سے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کے اندر کون کون سی وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کی کسی خاص مقصد کے لیے کوئی تاثیر ہے، ان آیتوں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور میں نے جو ہے اپنی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پہنچا ہم 4 آیتوں پر گفتگو کیا کریں ایک پروگرام میں۔ اسے ایک آیت کی کہ 2-3 فوائد بیان کر دیے، دوسری آیت کے 2-3 فوائد بیان کر دیے، تو ہر پروگرام میں 4 آیتیں آپ کے سامنے پیش کیا کریں۔ تو یہاں جو وہی ہوا کہ آج ہم الحمدللہ 4 آیتیں آپ کے سامنے لائے ہیں اور سورہ بقرہ کی، اور ان کی جو بھی تاثیر ہوگی، جو فوائد ہوں گے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ اپنے جو بھی مقاصد میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں جائز طریقے سے، اور پورے صدق و اخلاص کے ساتھ اس سے نفع اٹھائیں، اور ظاہر ہمارے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو گویا کہ یہ پہلا اور نیا سیگمنٹ ہے آیات قرآنی کے فوائد۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے ہم آیت پیش کرتے ہیں، اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 آیت ہے۔ تو اس میں اس کا ایک ٹکڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ بس وہ لگتے نہیں تھے کہ ذبح کریں گے، مگر انہوں نے ایسا کر لیا۔ تو گویا کہ لگتا نہیں تھا وہ ذبح کریں گے، مطلب یہ اشارہ اصل میں دیا، یہ وہ واقعہ جو گائے کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک قصہ پیش آیا تھا کہ جو وہ گائے کو ذبح کیا جائے، لیکن یہ کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہیر حجتیں کرتے رہے یہاں تک کہ سارے ان کی اشکالات شبہات دور ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہوں نے ذبح کر دی گائے، اور پھر جو مقصد حاصل ہوا اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات پیش کی فَذَبَحُوهَا، پھر اس کو ذبح کیا، یعنی بنی اسرائیل گائے کو ذبح کر دیا، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کر لیں گے، لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے، لیکن یہ کہ باہر انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ یہ آیت ہے، یہ آیت جو 71 ہے، اس کے مختلف فوائد پیش کیے گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ پھل یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ کاٹ کر اس کی مٹھاس یا شیرینی کے متمنی ہوں کہ یہ چیز میٹھی نکلے، اس میں اس آیت کو بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، مثلا آپ نے پھل کاٹنا ہے، خربوزہ خاص طور پہ، خربوزہ اب جاتے ہیں آپ کاٹے اور وہ میٹھا نکلے، تو آپ اس آیت کو جو ہے وہ 3 مرتبہ چھری کو پر دم کریں، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ 3 دفعہ پڑھ کے چھری پہ دم کریں اور بسم اللہ کر کے خربوزہ کاٹیں، یا اسی طریقے سے تربوز کاٹیں، یا اسی طریقے آم کاٹیں، امرود کاٹیں، تو کوئی بھی ایسا پھل کہ جس کے کاٹنے کے بعد آپ اس کے میٹھے ہونے کے متمنی ہوں، تو آپ یہ پڑھ کے دم کر کے کاٹیں گے تو انشاءاللہ وہ پھل میٹھا نکلتا ہے۔ اور یہ بارہا کا تجربہ ہے کہ بظاہر وہ پھیکے بھی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ پڑھ کے جب کاٹا جاتا ہے تو واقعی وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تاثیر۔ دوسری تاثیر یہ کہ کوئی اور چیز ہے، پھل نہیں ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ میٹھی ہو، اس کے اندر مٹھاس محسوس ہو،
ایسا چاہتے ہیں تو وہ اس چیز کو بھی آپ کی جب اس 3 مرتبہ آیت پڑھ کے دم کر کے بسم اللہ کر کے کاٹیں گے تو اس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مٹھاس پیدا کر دیں گے۔ تو گویا کہ یہ اس آیت کی تاثیر ہے۔ دوسری آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 137 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اور وہ یہ سننے والا جاننے والا۔ یہ 137 نمبر آیت ہے۔ یہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافی ہے۔ اصل بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین، یہ یہود و نصارہ آپ پہ حسد کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ اس طرف سے بالکل مطمئن رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست آپ کی حفاظت کریں گے اور ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ آپ کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ اشاعت دین، دفاع اسلام میں لگے رہیں، دعوت تبلیغ میں لگے رہیں، باقی ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن کریں گے۔ یہ آیت ہے تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو یہ کسی ناراض کو راضی کرنے میں بڑی تاثیر ہے۔ مطلب حاکم ہے یا آپ کے دفتر کا باس ہے یا کوئی بھی بڑا جو آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اس کے اندر اس کی زبردست تاثیر ہے۔ اس آیت کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھ کے ہاتھوں دم کے چہرے پھیرے سینے پہ پھونک لیں، اور وہ شخص جا کے ملے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مہربان کر دیں گے اور اس کے دل کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ یہ ایک تاثیر ہے۔ یا یہ کہ اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس کا تعویذ بنا لیں، اس آیت کو کاغذ بھی لکھ کے تعویذ بنا کے اپنے بازو پہ باندھ کے چلے جائیں۔ مرد سیدھے بازو پہ باندھے، عورت الٹے بازو پہ باندھے، تو یہ باندھ کے چلے جائیں، انشاءاللہ جو وہ راضی ہو جائے گا، وہ حاکم ہے، باس ہے، جو بھی حکمران ہے، تو انشاءاللہ آپ کے حق میں یہ بات کرے گا۔ دوسری تاثیر یہ کہ میاں بیوی میں کوئی ناراض ہو گیا ہے، اب میاں بیوی میں کوئی ناراض ہو، اس کو راضی کرنا مطلوب ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ 11 مرتبہ بیوی پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر چہرے پہ پھیرے اور اسے جا کے گفتگو کرے، اللہ اس کے دل کو مہربان کر دے گا۔ اور یا یہ کہ اس کو لکھ کے اپنے الٹے بازو پہ باندھ کر جائے تو میاں آپ کا راضی ہو جائے گا۔ یا بیوی ناراض ہے تو میاں 11 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر چہرے پہ پھیرے یا بنا کے تعویذ سیدھے بازو باندھ کے بیوی سے بات کرے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ میاں بیوی اگر کوئی ناراضگی ہو گئی تو اس کے لیے اس کے اندر تاثیر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی عنوان ایسا کوئی ناراض ہو گیا، بھائی سے ناراض ہو گیا، بہن بھائی سے، ماں باپ، گویا کہ کوئی بھی رشتہ جو ناراضگی اور اس کو رضامندی میں جو آپ نے تبدیل کرنا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کر کے چلے جائیں، اور جو ہے یا یہ کہ لکھ کے بازو پر چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے 156 نمبر سورۃ بقرہ، آیت نمبر 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون کا جو کلمہ کتنا معروف ہے، کسی بھی مصیبت کے وقت، خاص طور پہ موت کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ اس میں عجیب و غریب تاثیر ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مصائب کا ذکر کیا جو انسانوں پہ آتی ہے، کہ فقر ہے، کہ خوف ہے، کہ دیگر جو مصائب ہیں، سارے مصائب ذکر کیے، اور اس کے بعد کا وہ بشیر صابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور ان صبر کرنے والے جو ہیں ان کے اوپر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ صبر کرتے اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اگر یہ ہمارا پیارا اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو ہم نے اللہ ہی کے پاس چلا جانا ہے، ہم سب اللہ کے ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ بات کہتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے ٹکڑے میں بڑی تاثیر ہے گم شدہ چیز کے لیے۔ کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے، اب اس کے لیے آپ پریشان ہیں، گمشدہ چیز جو ہے وہ مل جائے، اس کے لیے ہے کہ آپ اس کو 101 دفعہ اس آیت کا ورد کریں،
101 دفعہ اس آیت کا ورد کریں، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، بیٹھ کے ایک جگہ پہ 101 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون 101 دفعہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد دعا کر لیں کہ یا اللہ میری جو کوئی گمشدہ چیز ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہ دعا کر کے آپ اس کو تلاش کرنا شروع کریں، انشاءاللہ بہت جلدی وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اگر نہیں پہلے دن ملی دوسرے دن پھر کریں، 3 دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی گمشدہ چیز مل جائے گی۔ یہ بہت مجرب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گم ہو گیا ہے، اب آدمی گم ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ اس آدمی کے نام کی عدد نکال لیں۔ اس آدمی کا نام مثلا علی ہے، علی محمد علی ہے تو علی کے 110 بنتے ہیں، محمد کے 92 بنتے ہیں۔ 110 اور 92 کو جمع کر لیں، ٹوٹل کتنا بنا؟ اتنی تعداد میں آپ اس کا ورد کریں، روزانہ اس کا ورد کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پڑھ کے جو گمشدہ جو بھی ہے، بچہ گم ہو گیا ہے، بھائی بہن گم ہو گیا ہے، یا ماں باپ میں سے کوئی اغوا اور گم ہو گیا ہے، تو جب اس کی دعائیں کرتے رہیں، 21 دن پابندی سے کریں، انشاءاللہ اس کا سراغ مل جائے گا کہ وہ آدمی کہاں ہے، انشاءاللہ اس کی خیر پتہ چل جائے گی۔ تو گمشدہ چیز ہو یا گمشدہ کوئی انسان ہو، اس کے تلاش کرنے میں اس آیت کو زبردست تاثیر ہے، انشاءاللہ وہ چیز مل جاتی ہے۔ اور اگر وہ چیز بالفرض خدا نخواستہ نہیں ملی تو اس سے اعلیٰ اور عمدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ تاثیر ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت جو ہے، چوتھی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب۔ اور بعض لوگ وہ ہیں